آج تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، اس سے حقیقت انسان سمجھ میں آئے گی۔ انسان اصل میں ایک مرکب وجود ہے، اس میں ایک حیوان بھی ہے، مکمل حیوان، اور ایک فرشتہ بھی ہے، ایک روحانی وجود بھی ہے اس کا۔ یہ بات بہت خوبصورت انداز میں بہت پہلے کہی تھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، آدمی زادہ ترفع معجون است، معجون کہتے ہیں نا، معجون مرکب کچھ چیزوں سے مل جل کر بنا ہوا، آدمی زادہ ترفع معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی پیوست ہے اور حیوان بھی پیوست ہے۔ یہ عظیم حقیقت ہے انسان کے بارے میں، جس کو اگر نہ سمجھا جائے تو حکمت قرآنی کے جو غامض پہلو ہیں، جو گہرے پہلو ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آدمی عقیدت کی بنیاد پر، اندھے ایمان کی بنیاد پر، اندھے یقین کی بنیاد پر گزر جائے گا وہاں سے، لیکن عقل اور لاجک کا تقاضا جو ہے، اگر اس کا حق ادا کیا جائے تو وہاں کھڑے ہو جانا چاہیے سوچنے کے لیے۔ اصل میں آج جو دنیا میں جو کریشن آف یونیورس کا تصور ہے، جو تقریباً اب متفق علیہ ہے، کچھ عرصے پہلے تک جس کو ہم کہتے ہیں نیوٹونین ایرا آف فزکس، نیوٹن کا دور، جو بابائے فزکس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بابائے طبیعیات جو ہے وہ نیوٹن ہے، اگرچہ اس کے بعد ایک انقلاب عظیم آئنسٹائن کے ذریعے سے آیا، اب یہ آئنسٹائن کا دور ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بابائے طبیعیات نیوٹن، اس نیوٹونین فزکس نے جو تصورات پیدا کیے تھے، اس کا ذہن میں یہ نقشہ تھا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، مادہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، مادہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، وغیرہ 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 وغیرہ، بڑی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ آج ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے تقریباً فزکس کا، اور کافی عرصے سے، دس یونیورس ہیز اے بگننگ، اور اس کو نام دیا گیا بگ بینگ۔ کتنے بلینز اینڈ بلینز اگو، ایئرز اگو، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ، اور اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اور نمبر 2، اس کا ایک اینڈ بھی ہے، الی اجل مسمى، جسے قرآن کہتا ہے، یہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، الی اجل مسمى، ایک خاص مدت معینہ تک یہ رہے گی، اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا، یہ ہمیشہ کی نہیں۔ تو بگ بینگ سے جو ایک نظریہ شروع ہوا کہ شروع میں کیا تھا، ذرات تھے، بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے، فوٹونز، ان میں حرارت اتنی تھی، ٹریلینز ڈگری آف فارنہائٹ یا سینٹی گریڈ جو چاہیں کہہ لیں، اینڈ دے ور رننگ اوے فرام ایچ ادر۔ یہ تھی فرسٹ اسٹیج آف دی کریشن آف دس میٹیریل ورلڈ۔ پھر یہ ذرات جو ہیں یہ مل جل گئے، اس سے گیلیکسیز وجود میں آئی، گیلیکسیز ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں، آج بھی مانا جا رہا ہے ایکسپینڈنگ یونیورس، یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، اور گیلیکسیز کے درمیان فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ اگر ایک غبارہ ہو، اس غبارے کے اوپر آپ نے کوئی ڈاٹ لگا دیے، اس غبارے کو جتنا پھیلائیں گے پھولائیں گے تو وہ ڈاٹس بھی ایک دوسرے سے بڑھتے چلے جائیں گے، فاصلہ ان کا بڑھتا جائے گا، پہلے غبارہ اتنا تھا اب اتنا ہو گیا، تو وہ جو دو ڈاٹس کے درمیان فاصلہ اتنا تھا وہ اتنا ہو گیا۔ تو تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس، اقبال نے کہا ہے یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون، ابھی تو جیسے کہ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ہم اپنے خلق میں ہم وسعت کر دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، وَنَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا نَشَاءُ، یہ تخلیق جو ہے بھی جاری ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ دور آیا کہ پھر یہ
گیلیکسیز کے اندر یہ کرے بنے اور سٹارز بنے اور پھر وہ کرے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے. انہی میں سے ایک کرہ ہمارا یہ زمین ہے. یہ آگ کا کرہ تھا، آگ کا جیسے سورج ہے، لیکن ٹھنڈا ہوا. ٹھنڈے ہونے سے یہ سکڑا، تو اس پر اونچائیاں اور نیچائیاں پیدا ہوئی. اس میں سے جو بخارات نکلے انہوں نے جا کے ایٹماسفیئر کی شکل اختیار کی. اس ایٹماسفیئر کے اندر پھر گیسز کے باہمی انٹریکشن سے پانی پیدا ہوا اور ہزارہا برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جس سے سمندر وجود میں آ گیا. اور وہ جو زمین ٹھنڈی ہوئی تو اوپر کرسٹ آف دی ارتھ جو آیا ہے وہ اور پانی، اس کے امتزاج سے اس کرۂ ارضی پر حیات کا آغاز ہوا. اور اس حیات کی لکھوں کا سال کے اندر ارتقائی مراحل سے گزر کر آخری نتیجہ جو ہے وہ آج کے نظریے کے مطابق وہ ہومو سیپینس انسان ہے. یہ میں نے آج کا نظریہ تخلیق آپ کے سامنے رکھ دیا. اس میں سے پہلے حصوں کے بارے میں تو اب اختلاف نہیں ہے، البتہ یہ کہ ایوولوشن کے بارے میں ظاہر بات ہے یہ اختلافات ابھی ہیں، لیکن یہ کہ یہ نظریہ ہے. اگرچہ بایولوجی کے میدان میں تھیوری آف ایوولوشن جو ہے اسے قبول نہیں کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ویسے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. انسان کی سوچ میں، سوشل سائنسز میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ تھیوری آف ایوولوشن گھس چکی ہے. اب جو بات اس میں نہیں آئی ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دس بگ بینگ واز دی بگننگ آف دی میٹیریل یونیورس. اس سے پہلا ایک دور ہے جسے سائنس نہ دیکھ سکتی ہے، نہ جان سکتی ہے، نہ اس تک اس کی پہنچ. اس سے پہلے بھی ایک حرف کن آیا تھا، جیسے ایک حرف کن سے بگ بینگ ہوا ہے. بگ بینگ کس چیز میں ہوا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پہلے اولین حرف کن سے ایک بہت لطیف نور پیدا ہوا. یہ لطیف نور کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس میں حرارت نہیں تھی، حرکت بھی نہیں تھی، لطیف. اس سٹیج پر اس لطیف نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور فرشتے پیدا کیے گئے. یہ پری بگ بینگ معاملہ ہے. ارواح انسانیہ میٹیریل نہیں ہے، ان کا تعلق اس یونیورس میٹیریل یونیورس سے نہیں ہے. یہ تو بگ بینگ سے پہلے کی بات ہے. فرشتے اور ارواح انسانی. جسد نہیں تھا، صرف روحیں تھیں، لیکن ہر ایک کی روح تھی. آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے تب پہلے تک سب کی ارواح موجود تھی. اور ان سے عہد لیا تھا اللہ نے، الست بربکم قالوا بلا. اب جو آدمی اس بات کو نہیں مانتا وہ کیسے سمجھے گا کس سے عہد لیا تھا؟ جدید دور کے ایک مفسر نے لکھا اپنی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا